سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ اور ہر مقام پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو یاد کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، کبھی بھی ناشکری نہیں کی۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو آپ کی تمام اولاد کا نظارہ کرا دیا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کا نظارہ کرا دیا۔ ان میں سے کوئی غریب، کوئی امیر، کوئی کالے، کوئی گورے، کوئی مسلم، کوئی غیر مسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربی لولا سویت بین عبادک، اے میرے رب تو اپنے سارے بندوں کو ایک جیسا بنا دیتا، ایک جیسا بنا دیتا، یہ الگ الگ قسمیں کیوں بنائیں؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انی احببت ان اشکرا، تو میں سے میرا شکر گزار بندہ کون ہے؟ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ شکر کون ادا کرتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شکر گزاری کی مثال کہیں ملتی نہیں ہے۔ یہ شکر گزاری میں خود آپ ہی اپنی مثال ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام بھی شکر گزاری میں اپنی مثال آپ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شکر گزاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم تو وہ ہے جو اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو تمام اچھی خصلتیں عطا فرمائی ہیں اور تمام اچھی خصلتوں کا مالک بنایا۔ اللہ کے فرما بردار، ہر باطل سے اجتناب کرنے والے تھے اور مشرک نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار تھے، اور اللہ نے انہیں اپنا نبی اور خلیل بنانے کے لیے منتخب فرمایا، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں، امتحانوں میں گزری ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا امتحان کہ آپ کی والدہ نے آپ کو ایک غار کے اندر چھوڑ دیا، وہیں آپ رہے۔ پھر جب آپ نے ہوش سنبھالا، گفتگو کرنے لگے تو اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرا رب کون ہے، میری پرورش کرنے والا کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ تیرا رب میں ہوں، تیری پرورش کرنے والی میں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا تیرا باپ۔ پھر آپ نے فرمایا میرے باپ کا رب کون ہے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ خاموش ہو گئی، کوئی جواب نہ بن پڑا۔ واپس تشریف لائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی بارگاہ میں عرض کی کہ جس بچے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین والوں کا عقیدہ بدل دے گا، زمین والوں کا مذہب بدل دے گا، لگتا ہے وہی آپ کا ہی بیٹا ہے جس نے زمین والوں کا عقیدہ اور نظریہ بدل دینا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالنے لگے، چلنے پھرنے لگے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معرفت عطا کر دی گئی۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھیے گا، نبی جتنے بھی تشریف لائے ہیں کسی نبی نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی۔ ہر نبی پیدائش سے اللہ کو پہچانتا ہے، ہر نبی پیدائش سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتا نہیں ہے۔ اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، کچھ نبی ایسے ہیں کہ جن کو نبوت بچپن میں ملی، جیسا کہ حضرت سیدنا
یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان کی نبوت کا تذکرہ ان کی ولادت کے ساتھ منسوب ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو لوگوں نے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ کماری بچی ہو کر اس نے بچے کو جنم دے دیا، کماری عورت ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے مریم تو پریشان نہ ہو، جب لوگ تجھ سے سوال کریں، اعتراض کرنے لگیں تو ان سے کہو کہ اسی بچے سے ہی پوچھ لو، اسی بچے سے ہی کلام کر لو۔ جب لوگوں کو حضرت مریم نے یہ جواب دیا تو لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے بولتا ہے؟ وہ 2 دن کا ہے، وہ 3 دن کا ہے، یہ 4 دن کا بچہ ہے، وہ کیسے بولے گا؟ تو آپ نے فرمایا آپ بچے سے پوچھو کہ یہ کیسے میرے پیٹ میں آیا، پھر اس دنیا میں آیا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور مجھے کسی غیر مرد نے چھوا نہیں ہے، جس طرح میں پہلے پاک تھی آج بھی اسی طریقے سے پاک ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں 3 دن یا 4 دن کی عمر تھی اور آپ نے کلام کیا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ۔ بولیے میں کیا ہوں؟ آپ کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، زور سے اللہ کا نام تو زور سے لینا، کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 سے 4 دن کی عمر ہے اور آپ فرما رہے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں ایسے نہیں آیا، میرے رب نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا اور رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی ولادت ہوئی ہے، چند دن عمر ہے اور پہلے سے ذکر ہو رہا ہے، پہلے سے بتا رہے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کلام فرما رہے ہیں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خیمہ تھا مسجد اقصی کے اندر بیت المقدس میں، حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ السلام اس خیمے میں گئے، تازے پھل دیکھے تو حضرت مریم سے پوچھا کہ مریم یہ تمہارے خیمے کے اندر تازے پھل کہاں سے آئے؟ کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو پھل لا کے دے، اور اس موسم کے بھی پھل نہیں ہے اور ایسے پھل ہم نے دنیا میں دیکھے بھی نہیں ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ پھل میرے رب کی طرف سے مجھے عطا کیے جاتے ہیں، یہ پھل مجھے میرے رب کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام نے اسی محراب میں کھڑے ہو کر، اسی جگہ پر، اسی خیمے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے بھی جس طرح تو نے مریم کو غیب کے خزانوں سے یہ پھل عطا فرمائے ہیں، مجھے بھی نیک بیٹا عطا فرما دے، مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے، مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے۔ دعا مانگنے والا اللہ کا نبی، دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی۔ اور جس جگہ پر دعا مانگ رہا ہے وہ جگہ نبی کی نہیں ہے، وہ جگہ ولیہ کی رہنے کی ہے۔ وہ جگہ کس کی ہے؟ ولیہ کی۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیہ نہیں ہے، نبی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی نبی ہیں سارے مرد تھے، نبی جتنے بھی ہیں سارے مرد تھے، جتنے بھی نبی تشریف لائے سارے مرد ہیں۔ حضرت سیدتنا مریم ابھی حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی، چلو یوں کہیں نا پہلے بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹا نبی ہے تو نبی کی ماں کا خیمہ ہے، ابھی تو بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی تو خیمے میں رہتی ہیں۔ اور پہلے حضرت زکریا دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اس اپنی پیاری ولیہ کے صدقے میں، اس اپنی پیاری ولیہ اس جگہ کے صدقے میں۔ تو حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں اللہ کے ولی کے قرب میں جا کر اللہ سے دعا مانگو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اعتراض کرتے ہیں مزار پہ کیوں جاتے ہو؟
اللہ کے ولی کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا اللہ ہر جگہ پہ نہیں سنتا؟ قرآن میں آیا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، دعا گھر میں مانگو، دعا مسجد میں مانگو، دعا دکان پہ مانگو، دعا جو ہے آپ گودام میں مانگو، دعا جو ہے وہ آپ دفتر میں مانگو، دعا جو ہے آپ کمپنی میں مانگو، دعا جو ہے فیکٹری میں مانگو، دعا گاڑی چلاتے ہوئے مانگو، ادعونی استجب لکم، رب تو دعا قبول کرنے والا ہے، مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا عقل کے اندر پھر حضرت زکریا سے پوچھ، وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، نبی کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حضرت زکریا جب بیٹے کی طلب ہوئی کہ رب مجھے بیٹا عطا فرمائے، رب تعالی مجھے صاحب اولاد بنا دے، حضرت زکریا جاتے ہیں حضرت مریم کے خیمے میں، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک اس اپنی ولیہ کے صدقے میں جسے تو نے غیب کے خزانوں سے یہ پھل عطا فرمائے ہیں، میرے مالک مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے۔ یا رسول اللہ، اے اللہ اس ولیہ کے صدقے میں مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے۔ تو پھر ہوا کیا؟ حضرت سیدنا جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا میں آپ کو نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، ہم نے آپ کو نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی، اس کا نام آپ نے یحییٰ رکھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے نبی بنا کر بھیجے گا۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی، کہاں؟ اللہ کی ولیہ کے قرب میں، کہ جب رب تعالیٰ سے کوئی خاص چیز مانگنی ہو، جب خاص نعمت رب سے مانگنی ہو، جب رب تعالیٰ کی خاص رحمت کا سوال کرنا ہو، تو پھر رب تعالیٰ کے پیاروں کے قرب میں جا کر، رب تعالیٰ کے محبوب لوگوں کے قرب میں جا کر، رب تعالیٰ کے پیاروں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے دعا مانگا کرو، رب تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا زکریا نے دعا مانگی تو اللہ نے دعا قبول بھی فرمائی اور وہیں خوشخبری بھی دے دی کہ ہم نے آپ کو بیٹا بھی عطا فرمایا، اور بیٹا بھی صالح ہے، نیک ہے، اور بیٹا ہے بھی اللہ کا نبی، بیٹا ہے بھی اللہ کا نبی، بیٹا ہے بھی اللہ کا، بولیے کیا ہے؟ اللہ کا نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولادت کے ساتھ ہی نبوت عطا فرما دی تھی، ولادت کے ساتھ ہی۔ دو نبی جن کا تذکرہ قرآن سے ثابت کہ ان کو نبوت کب ملی؟ ولادت کے ساتھ۔ نبوت کب ملی؟ ولادت کے ساتھ نبوت مل گئی۔ اور پھر جب جناب آمینہ کے لال کی باری آئی، عبداللہ کی در یتیم کی باری آئی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ابھی پانی اور مٹی ملا کر گارا بھی نہیں بنایا گیا تھا، حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی میں نبی تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تیاری ہو رہی تھی اس وقت مجھے نبوت عطا کی گئی، نہیں، فرمایا اس وقت میں نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی ابھی آپس میں ملے نہیں تھے، ابھی گارا نہیں بنا تھا، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت آدم علیہ السلام کی روح الگ تھی، جسم الگ تھا، ابھی جسم کے اندر روح نہیں ڈالی گئی تھی، اور حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں حضور کا نبوت تو ملی ہے 40 سال کی عمر میں۔ کب ملی ہے؟ بولے نا کتنی عمر میں؟ یہ اعتراض ہے، یہ ان کا کیا ہے؟ اعتراض ہے عقائد اہل سنت پر۔ اس کا آسان سا جواب آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، جب حضور تشریف لائے تو حضور کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، اس میں تو کسی کے اعتراض نہیں ہے، سب مانتے ہیں نا حضور علیہ السلام کی پرورش کرنے والی حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔
حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کو لیا تو پیچھے بٹھایا. جب بیٹھے نا تو سواری چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی. جب حضور کو اٹھایا آگے بٹھایا سواری چل پڑی اور اتنی تیز رفتار چلی کہ جس وقت حضرت حلیمہ مکے میں داخل ہو رہی تھیں باقی دائیاں بچے لے کر مکے سے جا رہی تھیں. ایسا ہے نا. اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر مکے سے نکلی وہ کہیں کوسوں دور جا چکی تھی، لیکن قبیلہ بنو سعد میں پہنچنے سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کر اپنے گھر میں پہنچ چکی تھی. تو یہ نبوت کی پہچان نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بہن، حضرت حلیمہ کی بیٹی. حضرت شیمہ جاتی ہیں بکریاں چرانے کے لیے، حضور کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں. جہاں حضور بیٹھتے ہیں بادل سایہ کرتے ہیں. بادل کیا کرتے ہیں؟ سایہ کرتے ہیں. اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں حضور جہاں بھی بیٹھتے تھے بادل سایہ کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کبھی دھوپ پڑتی نہیں تھی. اس کے بہت ساری روایتیں ہیں کہ حضور جب تجارت کے لیے سفر کرتے تھے تو پورے قافلے پر جو ہے نا بادل سایہ کرتے تھے. جب قافلے والے آگے پیچھے ہوتے تھے تو جہاں حضور بیٹھ جاتے تھے بادل وہیں رک جایا کرتے تھے. باقی لوگ آگے پیچھے ہو جاتے تو بادل کہیں نہیں جاتے تھے، بادل صرف حضور کے اوپر ہی رہ جاتے تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے. جب بکریاں چرانے جاتے تو حضرت شیمہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی کہ جب میرا بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ لینا، جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو بلند آواز سے درود پاک پڑھا کریں. میرا بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں بیٹھتا ہے پھر سو جاتا ہے. جب سو جاتا ہے تو بکریاں چرنا چھوڑ دیتی ہیں، بکریاں گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہیں، میرے بھائی کے گرد آ کر گھومنا شروع کر دیتی ہیں. کبھی منہ حضور کی تلیوں کو لگاتی ہیں، کبھی ماتھا حضور کی تلیوں کو لگاتی ہیں، گویا حضور کے قدم چوم کر وہ بکریاں بتا رہی ہیں شیمہ تو نے ہمارے مقدر جگا دیے ہیں، جن تلووں کو عرش نے چومنا ہے آج بکریاں ان تلووں کو چوم کر خوش نصیب ہو رہی ہیں، بکریاں چوم رہی ہیں. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتی ہیں اور آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کو یہ سارا واقعہ سناتی ہیں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بیٹی صرف حضور کا کمال اتنا نہیں ہے، جب سے حضور ہمارے گھر میں آئے ہیں، جب سے محمد ہمارے گھر میں آئے ہیں، جب سے یہ لال ہمارے گھر میں آیا ہے، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے تو دیکھتی نہیں ہے رات کو چراغ جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کیا تو دیکھتی نہیں ہے ہمارے گھر میں دودھ ختم نہیں ہوتا؟ وہ بکریاں جو لاغر ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی، وہ ساری بکریاں دودھ سے ان کا تھن بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے گھر کے برتن بھر جاتے ہیں مگر بکریوں کا دودھ ختم نہیں ہوتا. یہ کس چیز کی برکتیں تھیں ساری؟ یہ حضور کی نبوت کی برکتیں نہیں تو اور کس چیز کی برکتیں ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ تین عظیم ہستیاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، دو نبی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی جو نبوت ہے ان کی ولادت کے ساتھ ان کی نبوت کا اعلان ہے. باقی تمام انبیاء کی نبوت کا جو اعلان ہے وہ ہے 40 سال کی عمر میں. کتنی عمر میں ہے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم نبی ہیں، حضور خاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے، انسانیت کی تخلیق سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے تاج نبوت عطا فرما دیا تھا. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں
فتح باب نبوت پہ بے حد درود. جس نے باب نبوت کھولا، جس نے نبوت کا دروازہ کھولا، اس پر بے حد درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. حضور نے نبوت کا دروازہ کھولا تھا اور حضور نے ہی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی ہیں جن کو سب سے پہلے نبوت ملی، اور حضور ہی اللہ کے وہ نبی ہیں جو سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، اور حضور کی تشریف آوری کے بعد پھر کوئی اور نبی قیامت تک نہیں آئے گا. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ یہ ہیں شاکرا لانعمی، اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اللہ کی ہر نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہر نعمت پر ادا کرتے ہیں. تو یاد رکھیے جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کیا کفر، اگر تم نے کی ناشکری، تو پھر فرمایا ان عذابی لاشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. آج ہم ناشکری کا شکار ہو چکے ہیں. یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بت خانے میں تشریف لے گئے. جب دیکھا کہ پورا زمانہ ابراہیم کے خلاف ہے، ایک ابراہیم ہے جو اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں. روئے زمین پر ابراہیم کے سوا رب کو واحد ماننے والا کوئی اور موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی رب کا شکر ادا کیا. یہ نہیں کہا میرا رب مجھے کہاں پھنسا دیا، میں کدھر پھنس گیا ہوں، یہ سارے منکر ہیں، یہ سارے تجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتے، یہ سارے تیری عبادت نہیں کرتے. نہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کیا گیا، نمرود کے دربار میں لایا گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکالمہ ہوا تو نمرود کہنے لگا کہ میں رب ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، میرا رب موت بھی دیتا ہے، میرا رب زندگی بھی دیتا ہے، میرا رب موت بھی دیتا ہے. نمرود کہنے لگا وہ تو میں بھی کرتا ہوں. اس نے دو قیدی بلا کر ایک جس کو سزائے موت ہونی تھی اس کو رہا کر دیا، اور جس نے رہا ہونا تھا اس کو سزائے موت دلا دی. کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کی موت آ گئی تھی، اور اس کو میں نے مار دیا، اس کی زندگی ابھی باقی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. میرا رب کہاں سے سورج کو طلوع کرتا ہے؟ مشرق سے. اور اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے کر کے دکھا. فبہت الذی کفر، وہ پریشان ہو گیا، وہ گھبرا گیا. یہ کیا ہو گیا؟ کفر. گھبرا گیا، وہ پریشان ہو گیا، کیا کروں، کیا جواب دوں؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑا کہنے لگا اس کے لیے آگ تیار کرو، اس کو قید میں ڈال دو جب تک آگ تیار نہیں ہوتی. جب آگ تیار ہو جائے گی تو ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے. حضرت ابراہیم کو قید کر لیا گیا. تو آپ نے پھر بھی رب کا شکر ادا کیا. حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، پھر بھی رب کا شکر ادا کیا. بڑھاپے کی عمر پہنچ گئی، اولاد نہیں ملی، پھر رب سے مانگی، رب نے عطا فرما دی. جب اولاد عطا فرمائی تو پھر رب کا حکم ہوا کہ اس کو بیابان میں چھوکے ہو. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑ کے جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ ہو. 2 کلو کھجور ہیں، 1 مٹکا پانی کا ہے، بس یہ دے کے آ گئے. بغیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے تیرے حرمت والے گھر کے قریب چھوڑا ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. میرے بچوں کو نماز کا پابند رکھنا، میرے بچوں کو نماز کا، اللہ کرے ہم بھی نماز کے پابند بن جائیں. بول دیں آمین. اللہ کرے ہم بھی نماز کے پابند بن جائیں، مسجد آباد کرنے والے بن جائیں. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس
تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، لوگ ان سے محبت کرنے لگیں، تیرے حرمت والے گھر سے بھی محبت کرنے لگے، اور میں نے جو اپنے بچوں کو وہاں چھوڑا ہے ان سے بھی محبت کرنے لگے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں سنت ابراہیمی پر عمل ہوتا ہے۔ جب قربانی کرتے ہیں تو اسماعیل کو یاد کرتے ہیں، جب حج پہ جاتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، ان کی ایک ایک ادا کو یاد کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے، 1-2 ہزار نہیں، کتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، میں نے سنت ابراہیمی پر عمل کر لیا ہے، میں نے حج کی سعادت پا لی ہے، یہ رب کا کرم ہے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہو گئی۔ حج کے پورے ارکان دیکھ لیں، سنت ابراہیمی ہے، سنت اسماعیل ہے، سنت ہاجرہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اب بچوں کو بیابان میں چھوڑ دیا، رب کا شکر ادا کیا۔ پھر اس کے بعد جب بچہ جوان ہو گیا، رب کی طرف سے حکم ہو گیا کہ انی اذبحو کا ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا تری، تو حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، وفدیناہ بذبح عظیم۔ رب نے فرمایا اے ابراہیم تو نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم نے اسماعیل کے بدلے میں فدیہ دے دیا ہے، ہم نے دمبا بھیج دیا ہے، اسماعیل کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے سے تو میرے عبداللہ کے در یتیم نے، میرے محبوب نے، میرے حبیب نے، میرے عبداللہ کے در یتیم آمینہ کے لال نے اس دنیا میں آنا ہے، ہم نے تو اسماعیل کو بچانا ہے۔ یہ تو صرف آپ کا امتحان تھا، یہ تو صرف آزمائش تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔